حضرت زید ابن ارطاد کہتے ہیں کہ میں نے جبیر ابن نفیر سے سنا، جبیر ابن نفیر کہتے ہیں میں نے حضرت ابو الدرداء سے سنا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ، مسلمانوں کا بیس کیمپ بڑی جنگ والے دن الغوطہ ہوگا، الی جانب مدینہ، اور جو بیس کیمپ الغوطہ ہے وہ ایک ایسے شہر کے پڑوس میں ہے، یقال لہا دمشق، جسے دمشق کہا جاتا ہے، من خیر مدائن الشام، وہ شام کے بہترین شہروں میں سے ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو آخری معرکہ ہے وہ سرزمین شام میں ہونا ہے، سرزمین شام میں ہونا ہے، اور شام کو اس وقت سیریا کہا جاتا ہے، اور اس کا کیپٹل سٹی ڈومیسکس جس کو دمشق کہا گیا ہے، اور دمشق کے قریب ہے الغوطہ، وہ شہر بھی باقاعدہ اس وقت موجود ہے، اور وہاں بہت سارے شامی ظالم رافضی حکومت نے حملے کر کے بہت بڑا نقصان بھی ان کو پہنچایا ہے۔ البتہ ایک چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دشمن بھی سارے جمع ہو جائیں گے اور مسلمان بھی سارے جمع ہو جائیں گے، تو شام کی سرزمین میں جو معرکہ ہوگا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، بلکہ دعا کرنی چاہیے اگر ہماری زندگی میں ہو یا بعد میں ہو تو اللہ یہاں سے ہمیں بھی وہاں روانہ کر، کیونکہ وہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین لوگ ہوں گے۔ تو نیشنلزم میں آ کے صرف ایک پاکستان کو فوکس کرنا اور ساری حدیثوں کا مصداق اس کو بنا دینا، اور یہ کہنا کہ اس پاکستان کو اللہ کے رسول نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا، یہ احادیث کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہماری آرمی کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اللہ ان کو حقیقی جہاد کی توفیق دے تو یہ بھی اس لشکر کا حصہ ہو سکتی ہے، اور کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہوگا، چونکہ اس کے لیے الفاظ موجود ہیں، یعنی وہ ہمارے اپنے اندازے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان جمع ہو جائیں گے، پہلے ایک دن حملہ ہوگا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن آپ نے کیا کہا کہ باقی اہل اسلام بھی جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے وہاں اہل اسلام کہا، ایک خطے کا نام نہیں لیا، اہل اسلام جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے تب تک اللہ تعالیٰ مسلم تمام افواج کو بیداری بھی دے اور ان کو اکٹھا بھی کر دے انشاءاللہ، تو یہ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، سنن نبی داؤد میں، موضع فسطاط المسلمین فی الملاحم ارض یقال لها الغوطہ، مسلمانوں کا بیس کیمپ بڑے مارکے اور جنگوں میں وہ سرزمین ہوگی جس کو غوطہ کہا جاتا ہے۔